بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کا منصوبہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے سے خطاب میں کہا، اگر عوام کہیں گے کہ کینالز نامنظور ہیں تو پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ مشرف کا دور ہو، پی ٹی آئی کا یا موجودہ دور، ایسا کوئی فورم نہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی نے یہ جدوجہد نہ کی ہو۔ کینال منصوبے کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف صاحب، یہ عوام کا مطالبہ ہے، یہ میری بات آپ چھوڑ دیں۔ سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ عوام کا مطالبہ ہے کہ نیا کینالز نامنظور ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی۔ اور میں حکومت کا اس بات کا شکر گزار ہوں کہ آج تک جو ان کنالز کا ایکنک کا اپروول ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کی وجہ سے مسلم لیگ نواز نے جاری نہیں کیا ہے، مگر یہ منصوبہ اب ایسا متنازع بن چکا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ کو وارن کرتی آ رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ایسے کوئی غیر ذمہ دارانہ فیصلہ نہیں لینے دیں گے جس سے پاکستان کو اور ہمارے وفاق کو نقصان ہو۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں ملک دشمن عناصر، دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے نمٹے گی۔ رپورٹ کریں گے وقار ستی۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں بلوچستان میں امن و استحکام خراب کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے عزم کا اعادہ۔ شرکاء نے واضح کہا کہ بلوچستان میں انتشار پھیلانے والے ملکی اور غیر ملکی عناصر کا اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور ایسے عناصر کو کسی بھی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ مذموم سیاسی مفادات رکھنے والے عناصر کو بلوچستان کے عوام کی غیر متزلزل حمایت سے مکمل طور پر ناکام کیا جائے گا۔ فورم نے دہشت گردی کو بلا تفریق جڑ سے ختم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی ادارے آئین کے دائرے میں رہ کر قانون کی مکمل عملداری یقینی بنائیں گے۔ اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کے تیز اور مؤثر نفاذ پر زور دیا گیا اور ضلعی رابطہ کمیٹیوں کے آغاز کو سراہا گیا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے دہشت گردوں کی مالی معاونت کو مکمل ختم کرنے کے لیے سخت قانونی اقدامات پر زور دیا اور کہا کہ پاک فوج حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس سلسلے میں مکمل تعاون فراہم کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی سرگرمیاں دہشت گردی کی مالی معاونت سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ضروری ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی فوج کی لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ فورم نے عالمی سطح پر بھارت کے غیر قانونی اقدامات اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کے لیے مستقل سفارتی کوششوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے فلسطین کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور اسرائیلی جنگی جرائم کی شدید مذمت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے فیلڈ کمانڈرز کو ہدایت کی کہ وہ آپریشنل تیاریوں اور پیشہ ورانہ مہارت کے اعلیٰ ترین معیارات کو برقرار رکھیں۔ وقار ستی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ضلع کیش کے علاقے بلیدہ میں آپریشن کر کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ مارے گئے دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معصوم شہریوں پر متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز قوم کی شانہ بشانہ بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کے خلاف تمام سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
پشاور کے تھانہ انقلاب پر دہشت گردوں کی فائرنگ اور دستی بم حملہ۔ پولیس کے مطابق پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور فرار ہو گئے۔ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تھانے کے شیشے ٹوٹ گئے۔ محفوظ پنجاب پروگرام کے تحت ملتان میں خواتین ٹریفک وارڈنز کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ تفصیل بتائیں گی نمائندہ جیو نیوز صالحہ ملک۔ جی، ملتان میں بھی مریم نواز شریف کی جانب سے جو محفوظ پنجاب کے تحت ملتان سی ٹی او کی جانب سے جو خواتین ٹریفک وارڈنز تھیں ان کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو فیمیل ڈرائیورز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور موسٹلی دیکھا جا رہا ہے کہ جو خواتین ڈرائیورز ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہوئے سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، اور جو چلان اور ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں تھیں وہ فیملیز جو موٹر سائیکلوں پہ چل رہی ہوتی تھی وہ جو میل حضرات تھے ان سے رکتے ہی نہیں تھے، جس کو دیکھتے ہوئے سی ٹی او ملتان کی جانب سے جو خواتین وارڈنز ہیں ان کو بھی سڑکوں پہ تعینات کر کے ان کو ڈیوٹیز اسائن کر دی گئی ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں یہاں پہ فیمیل ڈرائیورز کی حفاظت کے لیے بھی موجود ہیں۔ میرے ساتھ کچھ خواتین وارڈنز موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا کہ ان کے لیے کس طرح کی یہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں اور وہ کس طرح سے اپنی ڈیوٹیز دے رہی ہیں۔ اکثر لوگ جو یہ فائدہ اٹھاتے تھے کہ جی موٹر سائیکل پہ لیڈیز کو ساتھ بٹھا لیتے تھے کہ ہمیں نہیں روکا جائے گا، تو وہ بھی ان کا کم ہوا ہے، رجحان کم ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ فیمیل ہمارے لیے میل اور فیمیل دونوں ہی ایکول ہیں، تو ہم نے ٹریفک کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور ٹریفک کے جو حادثات ہیں ان کو بھی کم کرنا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ملتان میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ اپنا لائسنس بنوا رہی ہیں اور سڑکوں پہ نظر آ رہی ہیں، اور شہریوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو انیشیٹوز ہیں اس پہ عمل کریں تاکہ خود کو بھی محفوظ رکھیں اور باقی شہریوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ جی، گھوٹکی میں نیشنل ہائی وے کی جانب سے چند ماہ پہلے اوباڑوں سے موٹر وے M5 تک بنائی گئی گڈو کشمور روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے ملک محمد اسلم۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں گھوٹکی کی تحصیل اوباڑوں میں گڈو کشمور روڈ پر۔ یہ پختہ سڑک انتہائی اہم سڑک ہے جو کہ M5 سے جا کر ملتی ہے، اور یہاں سے اوباڑوں، ڈہرکی، گھوٹکی، میرپور ماتھیلو اور صادق آباد کے شہری اسی سڑک سے جا کر گڈو کشمور انٹرچینج پر چڑھ کر کراچی یا لاہور کے لیے سفر کرتے ہیں۔ یہ حال ہی میں یہ سڑک بنائی گئی تھی مگر بدقسمتی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ یہ مختلف مقامات پر نیچے بیٹھ گئی ہے اور ٹوٹ گئی ہے۔ یہاں کے شہریوں نے اور ٹرانسپورٹرز نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کی جائے اور مرتکب افراد کو جو ہے قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ یہاں لوگوں کو جی سہولت کے لیے جو بنائی گئی ہے سڑک، اس کا استفادہ حاصل ہو سکے۔ نواب شاہ میں ٹرانسپورٹرز نے کرائے میں منمانا اضافہ کر دیا ہے، جس کے باعث عید منا کر واپس جانے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ تفصیل بتائیں گے محمد انور شیخ۔ جی، نواب شاہ میں عید کے بعد ٹرانسپورٹروں نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے وہ ٹرانسپورٹروں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ کرایہ نہیں بڑھائیں گے، اور اس سلسلے میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے افسران کی چھٹی بھی منسوخ کر دی گئی تھی، لیکن صورتحال یہ ہے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور دیگر علاقوں میں جانے والی جو ٹرانسپورٹ ہے مسافروں کے مطابق ان کے کرائے بڑھا دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں ٹرانسپورٹر جو ہے اگر کوئی مسافر اس کے اعتراض کرتا ہے تو اسے گاڑی سے اتار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ کہ ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹروں نے جو کرائے بڑھائے ہیں اس کی شکایت ان تک ملی ہے اور وہ اس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ جی، حکومت پاکستان کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد فیصل آباد میں 142 پناہ گزینوں کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، جن کو جانچ پڑتال کے بعد افغانستان ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تفصیل بتائیں گے عرفان اللہ۔ فیصل آباد سے افغان پناہ گزینوں کو واپس بھجوانے کے لیے وزارت داخلہ کی ہدایت پر پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے جنرل بس اسٹینڈ میں قائم پناہ گاہ کو ہولڈنگ سینٹر میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں پر 142 افغان باشندوں کو حفاظتی تحویل میں لے کر رکھا گیا ہے۔ پاس ٹوٹل جو آئیڈینٹیفائڈ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں وہ 266 ہیں، جن میں سے ابھی ہمارے پاس 142 نادرا ویریفائڈ ہو گئے ہیں، جن کو ہم حفاظتی تحویل میں لے کے آگے پروسیس کروائیں گے۔
होल्डिंग सेंटर में लाए जाने वाले कई अफगान बाशिंदे ऐसे भी हैं जो अपनी पाकिस्तानी बीवियों को छोड़कर अपने वतन वापस लौट रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें अपने अहले खाना को साथ ले जाने और सामान और कारोबार समेटने के लिए मजीद मोहलत मिलनी चाहिए थी। हुकाम से और हुकूमत से ये अपील करते कि हमें थोड़ा टाइम दे दे, हमें फटाफट डिपोर्ट ना करे, हम अपना घर बार उठा के इधर से इज्जत से चला जाए। अच्छा टाइम गुजरा, क्योंकि टाइम होना चाहिए, कोई 6 महीने साल टाइम होना चाहिए। चाहे हम अपना 40 साल इधर रहे, हमने कुछ कमाया हुआ है, कोई हमने इधर घर का बनाया हुआ है, किस लोगों ने ज़मीन खरीदा हुआ। अफगान पनाह गज़ीनों का मुतालबा है कि इनखला से कबल पाकिस्तान में मौजूद इनकी अमलाक और कारोबार के इवज़ हुकूमत पाकिस्तान इन्हें मुआवजा अदा करे ताकि वो वापस अफगानिस्तान जाकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगियां शुरू कर सकें। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। डेरा इस्माइल खान में 15 रोज़ा डेरा जात मेला आज से शुरू हो रहा है। मेले के लिए रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में तमाम तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। रत्ता कोलाची स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज डेरा जात फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हो रही है। सकाफत, खेल, रिवायती मौसीकी, तफरीही सरगर्मियों समेत परेड, कैटल शो, पीटी, आतिशबाजी, मवेशियों की नुमाइश और मार्च पास्ट भी तकरीब का हिस्सा है। इफ्तिताही तकरीब आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। तकरीब में MNA फैसल अमीन गंडापुर और सिटी मेयर DI खान उमर अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। नामवर भारतीय अदाकार मनोज कुमार की जुदाई पर पाकिस्तान में उनके आबाई शहर एबटाबाद के शहरी भी उदास हैं। जियो न्यूज़ की टीम मनोज कुमार की जाए पैदाइश टांची चौक एबटाबाद पहुंच गई। मोहल्लेदार का कहना है कि कई बरस पहले मनोज कुमार अदाकार मोहम्मद अली और ज़ेबा के साथ यहां आए थे और अपना कमरा भी देखा था। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबरार रशीद। मारूफ जो भारतीय अदाकार मनोज कुमार जिनका इंतकाल हुआ है एबटाबाद में, ये किसी जमाने में ये उनका घर था और यहाँ पर उनकी पैदाइश, कहा यह जाता है कि उनकी पैदाइश इस घर में हुई थी। जो अहले मोहल्ला हैं उनसे हम जरूर बात करेंगे कि जब वो यहाँ पर आए मनोज कुमार या उनके जो अहले खाना या जो भी फैमिली के लोग थे उनके हवाले से क्या यादाश्तें हैं। आज से कोई 35-40 साल पहले की बात है। उस मैं भी स्कूल पढ़ता था। अच्छा। यहाँ ये जो हमारी गली थी ये भी उसे कच्ची बारिश लगी हुई थी। मनोज कुमार और उनके साथ मोहम्मद अली और ज़ेबा ये आए थे अपने, ये इनकी जाए पैदाइश है। अच्छा। ये जो घर यहाँ पे खड़े हैं ये मनोज कुमार की जाए पैदाइश है और पूरे घर में उसने फिर के अंदर देखा था, जहाँ पे वो पैदा हुआ था वो कमरा भी उसने देखा था। अब तो खैर ये नया बन गया, मालिश करके इन्होंने इसके जो मालिक है उन्होंने नया बनाया, उस वक्त पुराना ही था। उसी तरह जिस तरह वो छोड़ कर गए थे उसी तरह वो मकान पुराना था। 10 साल जो 12 साल जब वो थे तो यहाँ से वो तकसीम के दौरान चले गए थे। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया था मोहम्मद अली साहब के साथ वो यहाँ पर तशरीफ लाए थे। हमने खुद देखा था उनको उस जमाने में, हम भी बहुत छोटे थे उस वक्त।